ایک بزرگ خاتون ایک بینک میں داخل ہوئیں اور نہایت ادب سے کہا کہ وہ $10 نکالنا چاہتی ہے۔ ٹیلر نے شیشے کے پیچھے سے انہیں سرسری نظر ڈالتے ہوئے گرم لہجے میں کہا، $100 سے کم رقم نکالنے کے لیے ATM استعمال کریں۔ اگر آپ کا کوئی اور سوال نہیں تو مہربانی کر کے ایک طرف ہو جائیں، لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ خاتون چند لمحے خاموش رہی، پھر پرسکون انداز میں اپنا کارڈ دوبارہ کاؤنٹر پر سرکاتی ہوئے بولی، اچھا تو پھر میں اپنے اکاؤنٹ کی ساری رقم نکلوانا چاہوں گی۔ ٹیلر گھبرا گئی۔ اس نے بیلنس چیک کیا تو اس کے ہاتھ سے کارڈ گرنے ہی والا تھا۔ میڈم، آپ کے اکاؤنٹ میں $500,000 سے زیادہ ہے۔ معذرت، لیکن ہم اتنی بڑی رقم آج کیش میں نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے درخواست دینا پڑے گی اور آپ کو کل آنا ہوگا۔ خاتون نے پوچھا، تو ابھی میں کتنی رقم نکال سکتی ہوں؟ ٹیلر نے فوراً نرم لہجے میں جواب دیا، آپ $3,000 تک نکال سکتی ہے۔ بہت خوب، تو پھر مجھے $2,915 نکالنے ہیں۔ ٹیلر والد تک گئی، نوٹوں کی گڈی لائی اور 20، 10 اور 5 کے نوٹوں کو گنتے ہوئے اچھا خاصا وقت لگایا۔ آخر میں زبردستی مسکراتے ہوئے بولی، کیا آج آپ کو مزید کسی چیز کی ضرورت ہے؟ خاتون نے پرسکون انداز میں اس رقم میں سے $10 نکالے، پرس میں رکھے اور کہا، جی ہاں، میں $2,905 واپس اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروانا چاہتی ہوں۔ ٹیلر کا چہرہ دیکھنے کے قابل تھا۔ خاتون مسکرا کر وہاں سے چلی گئی۔ سبق: کبھی کسی کو معمولی مت سمجھو، کیونکہ بعض لوگ خاموشی سے تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانا خوب جانتے ہیں۔ بدتمیزی مفت ہوتی ہے، مگر اس کی قیمت ہمیشہ بھاری ہوتی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھنے میں 15 سال لگے۔ میں آپ کو یہ 30 سیکنڈ میں بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی آپ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتا تو آپ اہم نہیں ہیں۔ اگر کوئی آپ کی پیٹھ پیچھے بات نہیں کرتا تو آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی قدر ہے۔ اگر کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے ہی اس سے اوپر ہیں۔ نفرت ہمیشہ آپ سے نیچے والے کرتے ہیں، آپ سے اوپر والے کبھی نہیں۔ جب لوگ آپ پر شک کرتے ہیں تو اس لیے کہ آپ وہ عظیم کام کر رہے ہوتے ہیں جنہیں وہ خود اپنے لیے ناممکن سمجھتے ہیں، اور تنقید، وہ دراصل تعریف ہی ہوتی ہے۔ آپ کے نفرت کرنے والے دراصل آپ کے سب سے بڑے مداح ہوتے ہیں، انہیں بس تالیاں بجانا نہیں آتا۔ زندگی کے 5 سنہری اصول: جو تمہاری مدد کرتا ہے اسے مت بھولو، جو تم پر اعتماد کرتا ہے اسے دھوکہ مت دو، جو تمہاری حمایت کرتا ہے اسے نظر انداز مت کرو، جو تم سے محبت کرتا ہے اسے نفرت مت کرو، جو تم پر مہربان ہے اس کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ میں نے اکثر سنا ہے کہ عورت ایک پیسہ بھی خرچ کرے تو احسان جتا دیتی ہے، اور مرد اپنی پوری عمر لوٹا دیتا ہے پھر بھی خاموش رہتا ہے اور کبھی اپنی قربانی کا شور نہیں مچاتا۔ کیا یہ واقعی سچ ہے یا ہم بس یہی مانتے چلے آ رہے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ خود اپنی قدر نہیں کریں گے تو دنیا بھی آپ کو سستا سمجھے گی، اس لیے یہ بات آخر تک ضرور سنیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی قدر پہچاننا سیکھیں۔ چاہے کوئی شخص آپ کی زندگی میں کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، اگر وہ آپ کو اہمیت نہیں دیتا تو خود کو پیچھے ہٹا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وفاداری اور قدر کسی بھی رشتے کی بنیاد ہوتی ہے، اور جہاں یہ نہ ہو وہاں رکنا اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اپنا وقت ان لوگوں پر ضائع نہ کریں جو آپ کی قدر نہیں کرتے۔ عزت مانگنے سے نہیں ملتی بلکہ کمائی جاتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس لیے کھیل تماشے اور بے قدری برداشت نہ کریں۔ اصول سادہ رکھیں، جو آپ کی عزت کرے آپ اس کی عزت کریں، جو آپ کا ساتھ دے آپ اس کا ساتھ دیں، اور اگر کوئی خود دور جانے کا فیصلہ کرے تو اسے زبردستی روکنے کی کوشش نہ کریں۔ آخر میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کسی کی زندگی میں ہونا ایک اعزاز ہوتا ہے، حق نہیں۔ توجہ کے لیے منت نہ کریں اور کسی کے پیچھے نہ بھاگیں۔ اپنی توجہ صرف ان لوگوں پر رکھیں جو واقعی آپ کی قدر کرتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ محبت کریں گے تو دھوکہ ملے گا، اگر آپ بہت زیادہ بولیں گے تو کبھی کبھار جھوٹ بھی بولنا پڑے گا۔
اگر آپ بہت زیادہ روتے رہیں گے تو آنکھوں کی روشنی کم ہو جائے گی۔ اگر آپ بہت زیادہ سوچیں گے تو دل پر بوجھ بڑھ جائے گا اور اداسی چھا جائے گی۔ اگر آپ بہت زیادہ پرواہ کریں گے تو لوگ آپ کو معمولی سمجھیں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ اعتماد کریں گے تو دھوکہ کھائیں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ محنت کریں گے تو اپنی زندگی سے محروم ہو جائیں گے۔ لہذا ہر چیز میں اعتدال رکھیں، کیونکہ وہ اکثر ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تم ابھی شاید یہ بات نہ سمجھو، لیکن ایک دن ضرور سمجھ جاؤ گے۔ زندگی میں آگے بڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد اپنے سے بہتر انسان رکھو۔ بہتر مطلب زیادہ امیر یا زیادہ ذہین نہیں، بلکہ زیادہ اچھے، زیادہ ایماندار، زیادہ مہربان اور زیادہ مضبوط کردار والے۔ ایسے لوگ تمہیں بدلتے ہیں۔ وہ تمہیں دکھاتے ہیں کہ تم کہاں غلط ہو اور کہاں بہتر ہو سکتے ہو۔ اور جب وہ تمہیں تمہاری کمزوریاں بتائیں تو برا ماننے کے بجائے سیکھو۔ اعتماد کرنا سیکھو۔ ہاں، یہ مشکل ہے، لیکن کامیاب رشتے اور مضبوط ٹیمیں اعتماد کے بغیر نہیں بنتی۔ زندگی میں نقصان ہوگا، چیزیں ٹوٹیں گی، پلان فیل ہوں گے، لوگ چھوڑ جائیں گے، لیکن یاد رکھو، زندگی رکنے کے لیے نہیں، ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جو چلا جاتا ہے اس کی جگہ کچھ اور آتا ہے، اور اکثر کچھ بہتر۔ تمہارے ساتھ برا ہوا ہوگا، ناانصافی ہوئی ہوگی، لیکن تم پھر بھی کھڑے ہو۔ یہی تمہاری طاقت ہے۔ خوشی کوئی تحفہ نہیں جو اچانک مل جائے۔ خوشی ایک نتیجہ ہے۔ یہ تب آتی ہے جب تم روز اپنے آپ کو کل سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہو، جب تم آسان راستے چھوڑ کر صحیح راستہ چنتے ہو، جب تم مشکل فیصلوں سے بھاگنے کے بجائے ان کا سامنا کرتے ہو، جب تم گر کر دوبارہ کھڑے ہوتے ہو، اور جب تم حالات کے سامنے ہار ماننے سے انکار کر دیتے ہو۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہوا وہ تمہیں توڑنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ مضبوط بنانے کے لیے تھا۔ جو لوگ ہار مان لیتے ہیں وہ رک جاتے ہیں، اور جو چلتے رہتے ہیں وہ ایک دن جیت جاتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے، وہ شخص جو ہمیشہ تمہارے لیے موجود رہتا ہے، چاہے رات کے 2 بجے ہوں یا صبح کے 8، تمہاری فون کال اٹھاتا ہے بغیر سوچے، تمہارے مسائل سنتا ہے بغیر تھکے، وہ شخص جس کی موجودگی معمولی لگتی ہے، جب تک وہ موجود ہے تب تک اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب ایک دن وہ نہ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں کتنی خالی جگہ چھوڑ گیا۔ وہ تمہاری خوشیوں کا خاموش ساتھی، تمہارے غموں کا بے زبان شریک، تمہاری کامیابیوں کا سب سے پہلا مبارکباد دینے والا، اور تمہاری ناکامیوں پر سب سے پہلے ہاتھ رکھنے والا۔ مگر کیا تم نے کبھی سوچا، کبھی اس سے شکریہ کہا، کبھی اس سے پوچھا تم کیسے ہو، کبھی اس کی مشکلات سنی، کبھی اس کے لیے وہی وقت دیا جو وہ تمہارے لیے دیتا ہے؟ آج کا سبق: اصل قیمت اس چیز کی اس وقت پتہ چلتی ہے جب وہ ہاتھ سے نکل جائے۔ اس شخص کو کبھی معمولی مت سمجھو جو ہمیشہ تمہارے لیے موجود رہتا ہے، کیونکہ دنیا میں سب کچھ مل سکتا ہے مگر ایسا ساتھ دوبارہ نہیں ملتا۔ نظر سے دور، دل سے دور نہ ہونے دینا۔ جو ساتھ نبھائے اسے کبھی ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ جو یہ سمجھ گیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا۔ حکمت لقمان۔ علم دولت سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے اور دولت کی تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ خاموشی حکمت ہے، مگر خاموش رہنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تکبر سے بچو، کیونکہ تکبر نے ابلیس کو رسوا کر دیا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو، کیونکہ انسان اکثر اپنی باتوں کی وجہ سے ہی مصیبت میں پڑتا ہے۔ اگر دل صاف ہو تو زندگی خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ گناہ کو چھوٹا مت سمجھو، کیونکہ چھوٹی چنگاری بھی بڑی آگ بن جاتی ہے۔ دنیا سمندر کی مانند ہے اور نیک اعمال اس میں چلنے والی کشتی ہے۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مگر اس تک پہنچنے کا راستہ کٹھن ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ حقیقت کی عکاسی کرتی ایک زبردست تحریر۔ تم اور میں کبھی بیوی اور شوہر تھے، پھر تم ماں بن گئی اور میں باپ بن کر رہ گیا۔ تم نے گھر کا نظام سنبھالا اور میں نے ذریعہ معاش کا، اور پھر تم گھر سنبھالنے والی ماں بن گئی اور میں کمانے والا باپ بن کر رہ گیا۔ بچوں کو چوٹ لگی تو تم نے گلے لگایا اور میں نے سمجھایا۔
तुम मोहब्बत करने वाली माँ बन गई और मैं सिर्फ समझाने वाला बाप ही रह गया। बच्चों ने गलतियाँ की, तुम उनकी हिमायत करके अंडरस्टैंडिंग मॉम बन गई और मैं ना समझने वाला बाप बन के रह गया। बाबा नाराज़ होंगे ये कहकर तुम अपने बच्चों की बेस्ट फ्रेंड बन गई और मैं गुस्सा करने वाला बाप बन के रह गया। तुम सारा दिन बच्चों से राज़ व नियाज़ करते हुए अपना मुस्तकबिल महफूज बनाते हुए बच्चों के जहनों में घर करती चली गई और मैं फ़कत घर का मुस्तकबिल बनाने के लिए अपना आज बर्बाद करता चला गया। तुम्हारे आंसुओं में माँ का प्यार नज़र आने लगा और मैं बच्चों की आंखों में फ़कत बेरहम बाप बन के रह गया। तुम चांद की चांदनी बनती चली गई और पता नहीं कब मैं सूरज की तरह आग उगलता बाप बनकर रह गया। तुम एक रहमदिल शफीक माँ बनती गई और मैं तुम सब लोगों की ज़िंदगी का बोझ उठाने वाला सिर्फ एक बाप बनकर रह गया।